حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے سلوک کا حاصل حق تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جاتا ہے. محبت والا نہ تو مردود ہوتا ہے اور متکبر بھی نہیں ہو سکتا. محبت تو پاش پاش کر دیتی ہے سب کبر کو محبت بالکل فنا کر دیتی ہے. عشق آنچ اولاد کوچون برفروخت ہر سے جز معشوق باقی جملہ سو. جب تک دو متکبر میں کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, دو متکبر میں اتفاق نہیں ہو سکتا. حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتفاق کی جڑ تواضع, اتفاق کی جڑ تواضع. اگر یہ کبر کا مادہ ہے تو اندیشہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت حق تعالیٰ سے لڑ پڑے, حق تعالیٰ سے لڑو. جیسے شیطان دلیل شیطان لڑ پڑا کہ نہیں لڑ پڑا. اگر کبر کا مادہ ہو تو پھر کسی بھی وقت اعتماد رہتا ہے اللہ والوں سے یا حق تعالیٰ سے لڑ پڑے گا. حق تعالیٰ سے مادہ حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ مرض کا علاج جو ہے ازالہ سبب سے کرتے تھے. ازالہ سبب سے ایک آدمی آیا اور اس نے آہستہ سے بولا تو اس کو گرفت کر لی, خوب ڈانٹا, نواب ہے تو مطلب کہ اتنے آہستہ سے بول رہا, خوب اس کو ڈانٹا, خوب گرفت فرمائی. تو فرمایا اصل میں بات یہ مرض اس کا یہ ہے, اس کے دل میں یہ بات ہے. فرمایا تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ اگر زور سے بولوں گا تو پھر سچ سنیں گے, اور اگر بات مناسب نہیں ہوئی تو ہیٹی سکھی ہوگی. یہ مرض اس کی وجہ سے یہ آہستہ بول رہا ہے. تو فرمایا تم بتاؤ میاں یہ بات ہے کہ نہیں. اس نے کہا یہی بات ہے. پھر فرمایا ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے تم اقرار کر رہے ہو. میں نے پوچھا تو کہا کہ بھائی اس کے خلاف کیسے بولوں, تو کہا خدا کی قسم یہی سبب تھا, خدا کی قسم کھا لے گا یہی سبب تھا. فرمایا یہ ہے ہی, یہ تکبر ہے کہ نہیں, مادہ تو ہے. فرمایا اگر میں کھوج کریز نہ کروں ایسے تو وہ مادہ ہے, مادہ تو ہے, کبھی بھی نکلے گا, کہیں باہر نکلے گا وہ مادہ. کبھی کسی کے ساتھ لڑے گا, کبھی کسی کو گالی دے گا, کبھی کسی یعنی کہیں نہ کہیں وہ مادہ نکلے گا. اسی لیے علاج جب تک خود آدمی کو فکر نہ ہو علاج کی تو اور مسئلے جو ہے وہ بتا کر علاج اس کا عمل کا بدلا اس کا عمل کرو. عمل کے بعد اس کی طلب کا پتہ لگ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے نہیں علاج سے میں نے ایک آدمی کو میں نے علاج بتایا اس کے بعد سے منہ نہیں دکھایا مجھے. ایسا غائب ہوا. ایک دفعہ تو آیا اس نے مجھ سے علاج پوچھا اور بڑے فنکار بن کے پوچھا کہ میں فلاں مسئلے کے پاس بھی گیا. ایسے باتیں آتے ہیں ہم اتنے پکے ہیں ہمارا علاج ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوتا. تم بنو تو علاج کرانے والے, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ایمان قوی ہوتا ہے اعمال سے, قوت آتی ہے اعمال سے. اعمال ناقص ہوتے ہیں ایمان ناقص ہوتا ہے, اعمال کامل ہوتے ہیں ایمان کامل ہوتا ہے. اور اعمال کامل نہیں ہوتے جب تک جن کے اعمال جو اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاتا تو اس کے بغیر اعمال کامل نہیں ہوتے, مطلب اخلاص نہیں آتا. اور عمل کا وجود مقصود نہیں, عمل کا قبول مقصود ہے. وجود مقصود تھوڑا ہے, قبول مقصود ہے. بہت ساری نمازیں پڑھ لی, شیطان نے بھی پڑھی تھی, وجود تو تھا, قبول نہیں تھی, قبول نصیب نہیں ہوا. وجود تھا کہ نہیں تھا, قبول نصیب نہیں ہوا. تو جس نے کبر کا مرض ہے اس کی معلومات تمام طاعات خطرے ہیں. آدمی قبول کا احتمال ہے کہ نہیں ہے, آدمی قبول کا احتمال ہے نا. حضرت والا نے فرمایا جس شیخ نے مرید کو بھگایا اور مرید بھاگ گیا اس میں شیطانی مادہ تھا. حق تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے اخرج, وہ بھاگ گیا. آدم علیہ السلام سے جب چوک ہوئی تو کیا ہوا, آدم علیہ السلام سے جب نسیان ہو گیا, نسیان حق تعالیٰ نے نسیان فرمایا فنسی آدم, تو جب ان سے نسیان ہو گیا تو فوراً سے رونے لگے, بھاگے نہیں. اور فرمایا اخراج تو دونوں کا ہوا. عجیب بات حضرت والا نے فرمایا اخراج دونوں کا ہوا, شیطان کا بھی اور آدم علیہ السلام کا بھی. جنت سے اخراج ہوا کہ نہیں ہوا, اخراج دونوں کا ہوا. ایک کے اخراج سے اس کی مردودیت کی تکمیل ہوئی اور ایک کے اخراج سے اس کی مقبولیت کی تکمیل ہوئی, مطلب اس کو نبوت عطا ہوئی. تو مقبولیت کی تکمیل ہے کہ نہیں, آدم علیہ السلام کو زمین پر نبوت عطا ہوئی. ایک کے اخراج سے اس کی مقبولیت کی تکمیل ہوئی اور ایک کی اخراج سے اس کی مردودیت کی تکمیل ہوئی. اس سے ایک بات یہ بھی ہے, شیطان نے جب دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس کی عبادات وغیرہ سب ایسی رہ جائیں گی دھری اور وہ پھر سجدہ نہیں کرے گا, ساری چیزیں اس کو جب پتہ لگی تو کون ہوگا, اس کی اپنی طرف توجہ نہیں ہے. تو اسی لیے وہ آدمی سخت خطرے میں ہے جو دوسرے کی طرف متوجہ رہے کہ اس کے اعمال خطرے میں, اس کے اعمال خطرے میں, اس کے اندر یہ مرض ہے, اپنے اوپر نظر نہیں جا رہی, شیطانی مادہ اس کے اندر موجود ہے, اندیشہ ہے مردودیت کا. سب سے پہلے اپنی طرف نظر جائے, جیسی کوئی غلطی کا کہے کہ یہ غلطی ہے
یہ نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں الحمدللہ حاجی صاحب کی برکت سے فوراً سے میں اپنے کو غلطی نہیں بھی ہوتی, لیکن جو جیسے ہی کوئی کہتا ہے تو فوراً سے دل میں یہ آتا ہے کہ میری غلطی واقعی غلطی ہوگی, لیکن پھر اس سے تحقیق کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ میری غلطی نہیں. یعنی کوئی کہتا ہے تم نے غلط مسئلہ بیان کیا تو مجھے فوراً یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے غلط ہی کیا ہوگا. آج الٹا معاملہ ہے, جیسے ہی کہا تھا فوراً لڑنے بھڑنے کو تیار. ہم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اور بس کہ سستی نہ ہو, ہیٹی نہ ہو, ذلت نہ ہو, چاہے حق تعالیٰ کے تعلق میں کتنی حق تعالیٰ کے تعلق میں کتنی ہی کمی آ جائے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں کمی نہ آئے, تعلق مع اللہ میں کتنی بھی کمی آ جائے, کوئی مذاکرہ نہیں, راحت میں کمی نہ آئے, اپنی عزت پہ آ جانا. عزت تو ہے ہی نہیں آتا, گناہوں کے اندر عزت نہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے مومنین کے لیے عزت, حقیقی عزت. اور واقعی بادشاہوں کو بھی عزت نصیب نہیں ہوتی, ان سے وحشت ہوتی ہے, وحشت. روب تو محبوبی کا ہوتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں محبوبی کا روب ہوتا ہے, یہ روب نہیں ہوتا جو دنیا داروں سے جو ہوتا ہے, وہ وحشت ہوتی ہے, وحشت. اور دل کے اندر عزت, حقیقی عزت حق تعالیٰ ڈالتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. نیک صالح اگر نیک تم عمل کرو گے, حق تعالیٰ فرماتے ہیں خدا رحمان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبوبیت ڈال دے گا, لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دے گا. اب لوگ جناب حاجی صاحب فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ کو مردود سمجھ کے چھوڑ دیں, لیکن کیا ہے کہ لوگ چپ آتے ہیں. وہ تعلق مع اللہ کا اثر ہوتا ہے. توازو میں کشش توازو کے اندر جو بھی حقیقی متوازی ہوگا وہ پرکشش ہوگا. اس کو روحانی کشش, یعنی اس کی طرح روحوں کو توجہ رہے گی اور روحوں کو اس کی روح سے مناسبت ہوگی. یہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی مشاہدات سے گزرتا ہے اس کی روح سے بہت لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے.